کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب آپ صوفے پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کیسے 1.5 گھنٹہ پلک چھپکتے گزر جاتا ہے؟ اس دوران آپ کا جسم مکمل سکون میں چلا جاتا ہے، دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور دماغ کو سگنل ملتا ہے کہ جسم کو آرام کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ٹانگیں پھیلانے یا لیٹنے کا دل چاہتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ کھڑے ہوتے ہیں اور چلنا شروع کرتے ہیں جسم کی اندرونی حالت بدل جاتی ہے۔ سائنسی طور پہ حرکت کرنے سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتا ہے اور دماغ میں وہ کیمیکل خارج ہوتے ہیں جو جسم کو چستی اور توانائی کا احساس دلاتے ہیں۔ یعنی سستی صرف جسمانی کیفیت نہیں بلکہ ایک بایولوجیکل عمل ہے۔ جیسے ہی جسم متحرک ہوتا ہے سستی ختم ہو جاتی ہے اور توانائی واپس آتی ہے۔ جب آپ تھوڑی دیر چہل قدمی کرتے ہیں تو آپ خود کو ایک بار پھر متحرک محسوس کرنے لگتے ہیں، جسم میں توانائی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چلنے سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بلڈ فلو بہتر ہوتا ہے اور دماغ متحرک کیمیکلز خارج کرتا ہے۔ اسی طرح جب ذکر دل میں داخل ہوتا ہے، یعنی دل اللہ کے نام کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو سائنسی طور پر بھی دل کی دھڑکن میں معمولی تیزی آتی ہے۔ اس کا اثر پورے جسم پہ پڑتا ہے، انسان زیادہ حشاش بشاش اور ہوشیار محسوس کرتا ہے۔ بہت سے لوگ جو دن بھر کام میں مصروف رہتے ہیں وہ اپنے ذکر قلبی پر دن کے وقت توجہ نہیں دے پاتے، لیکن جیسے ہی وہ رات کو بستر پہ آرام کے لیے لیٹتے ہیں، جسمانی سکون کے ساتھ ہی دل کی گہرائیوں سے ذکر کی کیفیت ابھرنے لگتی ہے۔ دل کی خاموش دھڑکنوں میں اللہ کا نام گویا سانسوں کے ساتھ گونجنے لگتا ہے۔ یہ کیفیت جسمانی تھکن کو روحانی توانائی میں بدل دیتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سائنس اور روحانیت ایک دوسرے سے ہم آہنگ نظر آتی ہیں۔ جسم کا سکون، دل کا ذکر اور توانائی کی واپسی۔ جب دل میں ذکر کی کیفیت بڑھتی ہے تو جسمانی توانائی کی سطح بھی خود بخود بلند ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نیند آنا مشکل ہو جاتا ہے، انسان کروٹیں بدلتا ہے، جسم بے چین سا محسوس کرتا ہے اور نیند کسی طور آنے کا نام نہیں لیتی۔ یہ دراصل ایک سادہ سائنسی اصول ہے۔ جب دل کی دھڑکن تیز ہو، جسم متحرک ہو اور دماغ ایکٹیو ہو تو نیند کی لہریں الفا یا تھیٹا برین ویوز پیدا نہیں ہوتی۔ اسی لیے ذکر کی شدت بعض اوقات نیند میں رکاوٹ بن جاتی ہے، خاص طور پہ تب جب سارا دن آپ نے دل کے ذکر کو نظر انداز کیا ہو۔ لیکن اگر آپ دن کے وقت کچھ لمحے نکال کر دل سے ذکر کریں، اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کریں، تو رات کو دل کو یہ ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ آپ کی نیند کے وقت جاگے۔ ذکر کی طلب دن میں پوری ہو جائے تو رات کو دل سکون سے سو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، دن کے وقت ہماری توجہ بہت سی چیزوں میں بٹی ہوئی ہوتی ہے، کام، موبائل، لوگوں کی باتیں، اور اسی بکھری ہوئی توجہ کے باعث ہم اپنے ذکر قلبی پہ دھیان نہیں دے پاتے۔ لیکن جو بھی شخص دن میں تھوڑا سا وقت نکال کر دل کو اللہ کے ذکر سے جوڑ لیتا ہے، وہ رات کو نیند کے وقت ایک عجیب سا روحانی سکون محسوس کرتا ہے، جیسے دل بھی سستا رہا اور جسم بھی۔ دل کا نظام ایک حیرت انگیز تخلیق ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کا دل جو ذکر قلبی میں مشغول ہوتے ہیں، یعنی وہ جن کے دل ہر وقت اللہ کے نام کی ضرب پر دھڑکتے ہیں۔ سائنس کے مطابق انسانی دل 1 گھنٹے میں تقریباً 3600 سے لے کے 6000 دھڑکنیں مکمل کر سکتا ہے۔ یہ اس کی نارمل صلاحیت ہے، یعنی ایک نارمل انسان کا دل اسی حد میں دھڑکتا ہے، لیکن ذکر قلبی کرنے والوں کا دل کا معاملہ ذرا مختلف ہوتا ہے۔ ان کے دل کی دھڑکن ایک خاص ترتیب اور مخصوص رفتار پر سیٹ ہو جاتی ہے، جیسے دل ایک خاموش ریاضت میں ہو، ہر لمحہ اللہ کے نام سے ہم آہنگ۔ اور جو لوگ مسلسل اور گہرے درجے کے میں ذکر میں ہوتے ہیں، جن کا ذکر روزانہ ایک خاص تعداد تک پہنچتا ہے، مثلاً 1,25,000 بار، ان کے دل کی دھڑکن کبھی کبھی 6000 دھڑکنوں سے بھی بڑھ جاتی ہے، یعنی وہ سائنسی حد سے آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں روحانیت اور بایولوجی ایک دوسرے سے جڑتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ایسا ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، ہر انسان اتنے بلند درجے کا ذاکر نہیں ہوتا۔ یہ مقام انہی کو ملتا ہے جو دل سے اللہ کے ذکر میں ڈوبتے ہیں اور جو اندرونی طور پہ اس نورانی ارتعاش کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہر دل کو ذاکر قلبی بننے کی اجازت فوراً نہیں ملتی، خاص طور پہ وہ مقام جہاں دل روزانہ 1,25,000 بار اللہ کا ذکر کرے۔ یہ کوئی عام درجہ نہیں بلکہ ایک خاص روحانی مقام ہے، اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے اللہ کی اجازت لازم ہے۔ روحانیت کی زبان میں یہ اجازت اذن الہی کہلاتی ہے، یعنی جب خالق خود بندے کے دل کو اپنی یاد سے زندہ رکھنا چاہے۔ لیکن یہ سب کچھ ایک الہی حکمت اور منصوبے کے تحت ہوتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا ذکر ایک خاص حد تک پہنچنے کے بعد روک دیا جاتا ہے۔ وہ خود کوشش کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، لیکن فرشتے ان کے دلوں کو غفلت میں لے آتے ہیں، کیونکہ نظام ربانی یہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس بلند ترین درجہ تک نہ پہنچے۔ تو اصل میں وہ درجہ ہے کیا؟ جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے ایک دن 1,25,000 دفعہ تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے دل کو وہ روشنی چھو لیتی ہے جو عام انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اسے تجلیات الہی کا مشاہدہ کروایا جاتا ہے، یعنی رب کی شان و عظمت کے انوار اس پہ آشکار ہونے لگتے ہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل کی دنیا بدل جاتی ہے،
جسم فانی رہتا ہے لیکن روح ربانی فیض میں ڈوب جاتی ہے۔ لیکن یہ مقام سب کے لیے نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا انتخاب ہے اور اس کی حکمت ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جس شخص کا ذکر روزانہ 1,25,000 مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے، وہ صرف ایک ذاکر نہیں رہتا بلکہ رب کی خاص عنایتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ ایسے لوگ جنت الفردوس کے لیے چن لیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں نے زمین پہ رہتے ہوئے آسمانی ذکر کی وہ بلند سطح چھو لی ہوتی ہے جو عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ مقام ہر کسی کو عطا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہر دل کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ 1,25,000 کے ذکر تک پہنچے۔ یہ اذن خاص انہی کو ملتا ہے جو نہ صرف باطنی طور پہ تیار ہوں بلکہ روحانی طور پہ رب کے منتخب بندے ہوں۔ اور جو اس ذکر کی تعداد تک پہنچ جاتا ہے، اس کے وجود میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اکثر عام انسانوں کی طرح بات نہیں کرتا، اس کی زبان بھاری ہو جاتی ہے اور اکثر خاموشی اس پہ تاری رہتی ہے۔ اس کے ہاتھوں، پیروں اور پورے جسم میں مسلسل ایک ہلکی سی وائبریشن محسوس ہوتی ہے، جیسے اندر ہی اندر کوئی انرجی، کوئی روشنی مسلسل حرکت میں ہو۔ سائنسی زبان میں کہیں تو جیسے اس کے جسم کا نیورونل سسٹم مسلسل ایک روحانی فریکوینسی پہ کمپین کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کمپین صرف جسمانی نہیں ہوتا بلکہ روحانی ارتعاش کا عکس ہوتا ہے، ایک ایسا ارتعاش جو بندے کو دنیا کی سطحی چیزوں سے کاٹ کر اسے ایک باطنی جہان سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں زبان خاموش ہوتی ہے لیکن دل رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ جب کسی کا دل اللہ کی مسلسل ضرب پہ آ جاتا ہے، یعنی ذکر ایک ایسی سطح پہ پہنچ جائے جہاں ہر دل کی دھڑکن اللہ کے نام سے ٹکرانے لگے، تو اس کے جسم میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا شخص اکثر گرمی محسوس کرتا ہے، اسے لگتا ہے جیسے اس کے ہاتھوں اور پیروں سے کوئی آگ نکل رہی ہو۔ سر میں مسلسل ہلکی ہلکی چکر کی کیفیت رہتی ہے۔ سب کچھ ایک روحانی تجربہ نہیں بلکہ ایک اندرونی انرجی کا ظہور ہے۔ در حقیقت اس وقت اس کے دل کی ہر دھڑکن کام میں لگی ہوتی ہے، ایک بھی دھڑکن غفلت میں نہیں رہتی۔ دل ایک ذکر مؤثر کی طرح کام کرتا ہے، اور جب انرجی رکی نہیں جاتی تو جسم اس کی حرارت کی شکل دے دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ذاکر قلبی خود کو مسلسل گرم محسوس کرتا ہے، جیسے اندر ہی اندر کوئی روحانی آگ جل رہی ہو۔ یہ آگ تکلیف دہ نہیں بلکہ ایک باطنی قوت کی علامت ہوتی ہے۔ تصور کریں جیسے آپ اپنا موبائل چارج پہ لگاتے ہیں تو تھوڑا گرم ہو جاتا ہے، یا جب آپ رننگ کرتے ہیں تو جسم گرم ہو جاتا ہے، کیونکہ اندر توانائی حرکت میں ہوتی ہے۔ یہی اصول ذکر قلبی پہ بھی لاگو ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کا جسم، دل اور روح تینوں مسلسل ایک ہی نورانی سرکل میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ سر کی چکر کی کیفیت، ہاتھوں کا گرم ہو جانا، جسم کا مسلسل توانائی سے بھر جانا، سب اس بات کے علامتیں ہیں کہ وہ ذاکر ایک خاص روحانی مدار میں داخل ہو چکا ہے۔ تو ذرا تصور کریں اس دل کا جو ہر لمحے اللہ کے مسلسل ضرب پہ ہے، ایک ایسا دل جو خدا کے نام سے ہر سیکنڈ، ہر لمحہ ٹکرا رہا ہے۔ یہ مسلسل ٹکر، یہ جاری و ساری ذکر کی ضرب دراصل ایک الہی توانائی کو پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ اب آپ خود سوچیں، جب مسلسل روحانی انرجی پیدا ہو رہی ہو تو جسم میں کتنی گرمی پیدا ہوگی۔ اور یہی ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کا ذکر روزانہ 1,25,000 تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ کوئی عام ذاکر نہیں ہوتے بلکہ وہ ہیں جو اللہ کے خاص منتخب بندے ہوتے ہیں۔ شروع میں جب یہ روحانی توانائی دل سے نکل کے پورے جسم میں پھیلتی ہے تو جسم ایک عجیب سی اندرونی تبدیلی سے گزرتا ہے۔ پورا جسم اندر سے سوجنے لگتا ہے، رگیں تن جاتی ہیں کیونکہ خون کی روانی غیر معمولی ہو جاتی ہے اور جسم کا درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ وائٹ بلڈ سیلز جو عام طور پہ جسم میں آکسیجن جمع کرتے ہیں، وہ بھی اسی الہی توانائی سے متاثر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ یہ سب کسی عام ذاکر کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ صرف ان کے ساتھ جو ایک خاص درجہ پہ فائز ہوں۔ اسی لیے دل کی رگیں اکثر تنگ ہونے لگتی ہیں اور بہت سی جسمانی تبدیلیاں وجود میں آتی ہیں۔ یہ سب خطرہ نہیں بلکہ ایک باطنی ارتقاء کی علامت ہے۔ لوگ رفتہ رفتہ یہ نورانی انرجی پورے جسم میں خون کے ساتھ سفر کرنے لگتی ہے تو جسم اسے قبول کرنا سیکھ لیتا ہے۔ انسان کو مستقل گرمی محسوس ہونا معمول بن جاتا ہے۔ اب یہ حرارت تکلیف نہیں دیتی بلکہ ایک الہی قرب کا احساس بن جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سائنس روحانیت کے دروازے پہ خاموش کھڑی نظر آتی ہے اور انسان خود کو کسی اور جہان سے جڑا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اور جب کوئی شخص ذکر قلبی کے اعلیٰ ترین مقام پہ ہوتا ہے، خاص طور پہ کہ جب اس کا ذکر روزانہ 1,25,000 کو عبور کر چکا ہو، تو اس کے وجود میں ایک خاص الہی توانائی جنم لیتی ہے۔ یہ کوئی خیالی قوت نہیں بلکہ ایک حقیقی روحانی طاقت ہوتی ہے جو اس کے دل، اس کے خون اور اس کے وجود میں مسلسل گردش کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ توانائی ساکن نہیں رہتی۔ جب وہ شخص دن کے وقت لوگوں سے ملتا ہے، بات چیت کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، گلے لگتا ہے، تو ہر چھوٹی سی جسمانی یا جذباتی ملاقات میں اس کی کچھ نہ کچھ روحانی توانائی خرچ ہوتی ہے۔ جیسے کوئی شخص آیا، اس سے ہاتھ ملایا، توانائی کا ایک چھوٹا سا حصہ اس کو منتقل ہو گیا۔ پھر دوسرا آیا، اس سے مسکراہٹ کے ساتھ گفتگو کی، ایک اور حصہ خرچ ہو گیا۔ تیسرا آیا، اس سے گلا ملا تو جسم کی حرارت اور اندرونی وائبریشن اس کے وجود میں منتقل ہو۔ یعنی جتنا زیادہ لوگوں کے ساتھ جڑتا ہے اتنی ہی اس کے اندر موجود نورانی توانائی باہر کی دنیا میں بکھر جاتی ہے۔
یہ عمل ویسا ہی ہے جیسے کسی خوشبو کی بوتل کو کھول دیا جائے۔ جیسے جیسے خوشبو فضا میں پھیلتی ہے بوتل کا عطر کم ہوتا جاتا ہے، ویسے ہی ایک کامل ذاکر کی روحانی خوشبو لوگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، مگر اس کے اندر سے توانائی خرچ بھی ہوتی رہتی ہے۔ اسی لیے بڑے بزرگ صوفیاء اور اہل دل تنہائی کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ خاموشی اور خلوت میں یہ روحانی انرجی دوبارہ جمع ہوتی ہے۔ ذکر کے ذریعے دل پھر سے اللہ کے نور سے بھرنے لگتا ہے۔ تصور کریں آپ کسی دن ایک سڑک پہ کھڑے ہوں اور اچانک ایک ایسا ولی اللہ، ایک ایسا ذاکر قلبی وہاں سے گزرتا ہے جس کا دل روزانہ 1,25,000 مرتبہ اللہ کے نام سے دھڑکتا ہو۔ اس کا ہر خلیہ، ہر سانس، ہر قدم اللہ کی نورانی فریکوینسی پر ٹکا ہو۔ وہ آپ کے پاس سے گزرتے ہوئے صرف اتنا کہہ دے کہ کیسے ہو آپ، اور آپ احتراماً جواب دیتے ہیں الحمدللہ، سرکار کا کرم۔ بس یہی ایک جملہ، یہی 2 لمحوں کی بات چیت روحانی سطح پر وہ الہی توانائی آپ کے اندر منتقل کر دیتا ہے جو آپ کا دل پورے 24 گھنٹوں میں بیدار کر سکتا ہے۔ جی ہاں، صرف ایک جملہ، لیکن وہ جملہ ایک ایسے دل سے نکلا ہوتا ہے جو اللہ کی مسلسل ضرب میں جی رہا ہوتا ہے۔ اس کے الفاظ عام الفاظ نہیں ہوتے، وہ ایک روحانی کرنٹ بن کے سیدھا آپ کے دل و دماغ اور خون میں اتر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کی صحبت، ان کا کلام، ان کی نگاہ، سب کچھ کرامات بن جاتے ہیں۔ وہ بولتے ہیں اور سننے والا بدل جاتا ہے، وہ مسکراتے ہیں اور دیکھنے والے کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ صدیوں پہ محیط روحانی تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ ہے۔ آپ نے کبھی کسی درویش، کسی صوفی کو دیکھا ہوگا جو محفل میں خاموش بیٹھا ہو، نہ کسی سے بات کرو، نہ کسی سے گفتگو میں شامل ہو رہا ہو۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ شاید فارغ بیٹھا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صوفی کبھی بھی فارغ نہیں ہوتا۔ وہ نہ بول رہا ہو، نہ ہنس رہا ہو، نہ ظاہری طور پہ کوئی عمل کر رہا ہو، مگر اس کے اندر ایک گہری مصروفیت ہوتی ہے۔ اس کی توجہ کہیں اور مرکوز ہوتی ہے، کسی اور جہاں میں، کسی اور مقام پہ۔ ایسا شخص دنیا کی باتوں میں دلچسپی نہیں رکھتا، نہ اسے گپ شپ کی طلب ہوتی ہے۔ وہ محض کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، وہ دراصل ذکر، مراقبہ اور روحانی مشاہدے میں مشغول ہوتا ہے۔ ایک عام شخص سوچتا ہے کہ وہ خاموش ہے، تنہا ہے، شاید خالی ہے، مگر نہیں، وہ باطن کی وادیوں میں سفر کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا دل اللہ کے ساتھ مصروف ہوتا ہے، اس کی روح اس کی جسمانی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہی صوفیاء کا راز ہے۔ خاموشی ان کا لباس ہے، مگر باطن میں ایک بیدار کیفیت چل رہی ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں تو 1 گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوں، آپ نہ کچھ بول رہے ہیں، نہ کچھ کر رہے ہیں، میں تو سارا دن سفر کر کے صرف آپ سے ملنے آیا ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ نہ خاموش بیٹھے ہیں، نہ فارغ ہیں۔ آپ کو لگتا ہے وہ کچھ نہیں کر رہے، بس خاموش بیٹھے ہیں، مگر جو آپ نہیں دیکھ سکتے وہ یہ ہے کہ ان کی توجہ کہیں اور ہے، ان کا دل کسی اور طرف مصروف ہے، ان کی روح کسی اور سفر پہ ہے۔ صوفی کبھی بیکار نہیں ہوتا، اس کی خاموشی، اس کا سکوت، اس کی تنہائی دراصل ایک گہری باطنی مشغولیت کا اظہار ہے۔ اور اگر وہ فقط آپ کے ساتھ کھڑا ہو، آپ کے قریب ہو، تو سمجھ لے کہ یہی آپ کے لیے کافی ہے، کیونکہ اس کی قربت میں ایک نور ہے، ایک خاموش تربیت ہے، ایک نظر کا فیض ہے۔ کبھی کبھی لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف موجودگی کافی ہوتی ہے۔ صوفی بولے نہ بولے، آپ سے بات کرے یا نہ کرے، اگر آپ اس کی صحبت میں بیٹھے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کو ایک غیبی نعمت عطا کر دی ہے۔ جتنی زیادہ آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہوگی، اتنے ہی آپ کا جسم متحرک، چست اور فعال رہے گا۔ اب ہم چھوٹے بچوں کی مثال لے لیں، وہ ہر وقت ادھر سے ادھر اچھلتے کودتے پھرتے رہتے ہیں، انہیں تھکن کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ زیادہ دیر ایک جگہ ٹک کے بیٹھتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بس ان کی شرارت یا طاقت ہے، نہیں، اس کے پیچھے ایک سادہ سائنسی راز ہے۔ چھوٹے بچوں کے دل کی دھڑکن عام طور پہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، حتیٰ کہ جب وہ بالکل خاموش بیٹھے ہوں ماں کی گود میں یا فیڈر کے ساتھ، تب بھی ان کا دل تقریباً 112 دھڑکنیں فی منٹ کی رفتار سے دھڑک رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جسم میں ہمیشہ توانائی رہتی ہے، وہ مسلسل حرکت میں رہتے ہیں، ان کے سیلز متحرک ہوتے ہیں، وہ سست نہیں ہوتے۔ اب ذرا اس بات کو روحانی زاویے سے دیکھیں۔ جب ایک ذاکر قلبی کا دل اللہ کے نام سے مسلسل دھڑکنے لگتا ہے تو اس کی دل کی دھڑکن بھی روحانی طور پہ تیز ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کی روحانی ایکٹیویٹی، اس کی باطنی توانائی، اس کا شعور سب بیدار ہو جاتے ہیں۔ وہ دل جتنا زیادہ حرکت کرے، چاہے وہ جسمانی سطح پہ ہو یا ذکر کی ضرب سے، انسان اتنا ہی متحرک، جاگتا ہوا اور زندہ دل بن جاتا ہے۔ جب بچے 2 یا 3 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کی ایک الگ ہی دنیا ہوتی ہے، وہ کبھی ادھر دوڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر چھلانگ لگا رہے ہوتے ہیں، کوئی پل ایسا نہیں ہوتا جب وہ رکے ہوں یا وہ سکون سے بیٹھے ہوں۔ اکثر گھر والے بھی حیران ہوتے ہیں کہ اللہ کے بندے ذرا بیٹھ تو جاؤ، تمہیں ہو کیا گیا ہے، اور بعض اوقات پریشان ہو کے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ خدا کے لیے بس کرو، کچھ دیر چپ چاپ بیٹھ جاؤ، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ دراصل یہ سب کچھ ایک قدرتی نظام کا حصہ ہے۔ سائنس کے مطابق چھوٹے بچوں کے دل کی دھڑکنیں بڑوں کی نسبت کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ ایک بالغ انسان کا دل اوسطاً 70 سے 80 بار فی منٹ دھڑکتا ہے، جبکہ ایک چھوٹے بچے کا دل 100 سے 120 بار فی منٹ، اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ۔
یہی وہ تیز دھڑکنیں ہیں جو بچوں کے جسم میں مسلسل توانائی پیدا کرتی ہیں۔ ان کی رگوں میں خون تیزی سے دوڑ رہا ہوتا ہے، سیلز میں آکسیجن مسلسل گردش کر رہی ہوتی ہے اور ان کا دماغ ہر لمحہ تحریک میں ہوتا ہے، اس لیے وہ نہ تھکتے ہیں، نہ تھمتے ہیں، نہ رکنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم اسی پہلو کو روحانی زاویے سے دیکھیں تو یہی اصول ایک ذاکر قلبی پہ لاگو ہوتا ہے۔ جس کا دل دن رات اللہ کی ضرب پہ ہو، اس کے اندر بھی ایسی ہی باطنی توانائی پیدا ہوتی ہے، وہ بھی چست، بیدار اور روحانی سطح پہ مسلسل حرکت میں رہتا ہے۔ تو اگلی بار جب آپ اپنے بچوں کو بغیر رکے دوڑتے دیکھیں تو مسکرائیں، کیونکہ یہ زندگی کی قدرتی فریکوینسی ہے جو اس کے دل سے گزر رہی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کی تقدیر میں 80,000 مرتبہ ذکر لکھ دیتا ہے، لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں اس سطح تک پہنچتی ہی نہیں، نتیجتاً اس کا ذکر ضائع ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات سن کے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیا دل کی دھڑکنوں کی رفتار بھی ذکر کی مقبولیت میں کردار ادا کرتی ہیں؟ تو جی ہاں، کیونکہ ذکر قلبی روحانی توانائی کے ساتھ ساتھ جسمانی حرکت کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ اسی لیے روزانہ کی بنیاد پہ ورزش، جسمانی سرگرمی اور ذکر کی مجلس میں شرکت بہت ضروری ہے۔ یہ محض ایک عبادت نہیں بلکہ ایک مکمل روحانی سائنس ہے۔ نماز، ذکر، جسمانی حرکت اور دل کی رفتار سب ایک روحانی نظام کا حصہ ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذکر آپ کی تقدیر میں لکھی ہوئی تعداد تک پہنچے تو اٹھیں، حرکت کریں اور اس روحانی فریکوینسی کو زندہ کریں جس سے آپ کا جسم، دماغ اور اللہ کی گونج میں متحد ہو جائے۔ تو اب ذرا ہم سائنٹیفک پرسپیکٹیو سے اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ ذکر قلبی کوئی صرف زبانی تکرار نہیں، یہ ایک کوانٹم ایکٹیویٹی ہے، ایک ایسا عمل جو صرف جسمانی نظام تک محدود نہیں بلکہ لطیف توانائیوں، شعور اور کوانٹم سطح پر آپ کی پوری ہستی کو متاثر کرتا ہے۔ آج کی جدید سائنس، خاص طور پہ کوانٹم فزکس، اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ کائنات میں ہر چیز انرجی ہے اور یہ انرجی وائبریشن کے ذریعے کام کرتی ہے۔ دل کی دھڑکن بھی ایک مخصوص ارتعاش رکھتی ہے، اور جب آپ اللہ جیسے نورانی الفاظ کو دل کی دھڑکن کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ ذکر ایک مخصوص روحانی فریکوینسی پیدا کرتا ہے جو صرف شعور کو نہیں بلکہ ڈی این اے، بلڈ سیلز اور حتیٰ کہ کوانٹم لیول کے پارٹیکلز کو بھی متاثر کرتی ہے۔ جدید تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان گہرا دھیان یا ذکر کرتا ہے تو دماغ میں تھیٹا ویوز اور گیما ویوز میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ وہ لے رہے ہیں جو شعور کی بلند ترین حالت اور روحانی بیداری کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ ہارٹ میتھ انسٹیٹیوٹ کی تحقیق کے مطابق دل کی دھڑکن میں ہم آہنگی پیدا ہو جائے تو انسان کے آس پاس کے جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے جو دوسروں کے دل و دماغ پہ اثر انداز ہوتی ہے، اور کوانٹم لیول پہ ہر ارادہ اور ہر ارتعاش ایک کوانٹم سگنل بن کے پوری کائنات میں پھیلتا ہے۔ تو جب ایک سالک کا دل 1,25,000 بار اللہ کی ضرب سے گونجتا ہے تو وہ صرف ایک فرد نہیں رہتا، وہ ایک کوانٹم انرجی سورس بن جاتا ہے، ایک ایسا روحانی جنریٹر جو دوسروں کو خاموشی سے نور منتقل کرتا ہے، چاہے وہ ہاتھ میں لائے یا صرف پاس سے گزر جائے۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ اس درجے پہ پہنچنا صرف اذن الہی سے ممکن ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس سفر کا آغاز کریں تو یاد رکھیں، ذکر موومنٹ ہے، موومنٹ انرجی ہے، اور انرجی بیداری ہے، اور بیداری اللہ کی معرفت کی طرف پہلا قدم ہے۔ اگر آپ کو یہ باتیں دل کی گہرائیوں تک محسوس ہوئی ہوں، اور اگر آپ نے بھی کبھی روح کی بے چینی کو محسوس کیا ہو تو اس علم کو خود تک محدود نہ رکھیں، اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔